ہر صفے شجرا میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا، باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، اڑ نہ جائے کہیں ایمان کا طوطا تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اب آئیے ایک بہترین خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم زندہ باد، جشن غوث اعظم زندہ باد، مولانا مولانا اسماعیل صاحب قبلہ۔ زندہ باد۔ اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء ذوی احترام، حفاظ کرام، حاضرین و حاضرات مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ ددھال کی سرزمین پر جشن غوث الورا میں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں
خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے جملہ اہل ایمان مرحومین کے لیے، اور بالخصوص جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے اہل ایمان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ شہنشاہ بغداد سرکار بغداد کی بارگاہ میں مسلسل 1-2 گھنٹے سے آپ خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین خطاب ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم صاحب کی نام مصباحی سے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت قاری زین العابدین صاحب نے الحمدللہ اپنے مخصوص انداز میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کیا، جس سے ہم سب محظوظ ہوئے۔ میں کچھ دیر تک آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہو چکا ہوں، احباب کی فرمائش پر، ورنہ مجھ میں ایسا کوئی احتمال نہیں کہ مجھ کو اس جگہ بٹھایا جائے۔ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ کے روبرو مجھ ناچیز کو کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں گے، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں ان کی شان میں، بلکہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کی علمی شان اور آپ کا علمی مقام، اس حوالے سے مجھے بولنے کی اجازت ملی ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ضرور جگر تھام کر بیٹھے اور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے، علمی شان کے حوالے سے جو کچھ کہا جائے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ یوں تو آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی شخص سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کے مقام اور مرتبے کو، ان کی رفعت کو اور ان کی بلندیوں کو اپنی زبان سے کما حق بول نہیں سکتا اور بیان نہیں کر سکتا۔ نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے کانوں میں وہ طاقت ہے کہ کما حق ان کے ذکر پاک کو سن سکے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن کی بارگاہ میں بڑوں بڑوں نے خراج عقیدت و محبت پیش کیا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جس طریقے سے نبیوں میں میرے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جتنی کتابیں لکھی گئیں، ولیوں میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں بھی کئی علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے خراج محبت، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یعنی کہ نبیوں میں جتنی آقا کی بارگاہ میں ان کی سیرت پر کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی کہ میرے آقا کی بارگاہ میں لکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے یہ نسبت سرکار بغداد کو حاصل ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی لوگ تحریر اور تقریر کرنا یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے ہر ایک نے اپنی طرف سے اپنی استعداد کے مطابق آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا ہے۔ بلکہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ جو سلسلے کے اعتبار سے تو نقشبندی ہیں لیکن بڑے مشہور و معروف ہیں، جنہیں ہم علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بھی جب کہتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ گویم ز کمال توچے غوث و ثقلینا، محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ، کہ میں آپ کی بارگاہ میں
کیا خراج عقیدت اور محبت پیش کروں اور آپ کے مقام اور مرتبے کو کس طریقے سے بیان کروں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہے، امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اور آپ آل حسین ہیں۔ آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اکبر سر بر قدمت جملہ نہانا و گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ سارے اولیاء کرام آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند اور بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم کما حق ہوں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو جائے یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام اہل سنت نے کیا کیا؟ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ کہا سرکار آپ کے سر اقدس کی بات تو بہت بلند ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ جب تلوے کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے سر اقدس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لئے کہتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ لیکن مجھے جس حوالے سے بولنا ہے وہ کون سا ٹاپک ہے؟ آپ کا علمی مقام۔ ہم اس اسٹیج پر بیٹھ کر آپ کی کرامتوں کو بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن دور اس قدر پرفتن ہے کہ جس دور میں لوگوں کو نماز کے فرائض بھی معلوم نہ ہو، لوگوں کو صحیح طریقے سے وضو کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو، لوگ علم سے کتراتے ہوں، علم حاصل کرنے سے دور بھاگتے ہوں، علمی مجلس سے دور بھاگتے ہوں، ایسے وقت میں شہنشاہ بغداد کے علمی مقام کو بیان کرنا اور علمی شان کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایسی ہستی کی علمی شان بیان کریں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ تھے، آپ مادرزاد ولی تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر پیدا فرمایا۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کر ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن کر آتے ہیں۔ سرکار بغداد انہی ولیوں میں شامل ہیں، بلکہ یہ اولیاء کے سردار ٹھہرے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی بھی علم سے آپ دور نہ رہے اور علمی مجلس سے دور نہ رہے، بلکہ آپ کو اتنا سب کچھ مل جانے کے باوجود آپ نے علم حاصل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھا۔ کیوں ضروری سمجھا ہوگا؟ حالانکہ اگر وہ اشارہ فرما دیتے تو کرامتوں کا ظہور ہو جاتا۔ وہ تھے نا ایسے ولی، اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تھا نا اس طریقے سے، اگر وہ کسی گدی پر بیٹھ جاتے اور ویسے ہی اپنی زندگی گزارتے تب بھی کوئی معمولی چیز تھی، تب بھی بہت تھا ان کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے علم سیکھا، اور علم سیکھا تو سیکھا صرف اپنے گاؤں میں نہیں، اپنے علاقے میں نہیں، بلکہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے جیلان سے لے کر بغداد 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں، 650 کلومیٹرز کا فاصلہ ڈسٹنس ان کے درمیان رہا ہے، ان دو شہروں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ آپ نے طے کیا، اور پھر طے بھی کیا تو کس حالت میں طے کیا؟ کیا مرسیڈیز کار میں بیٹھ کر گئے تھے؟ کیا بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کر گئے تھے؟ نہیں، 650 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے قافلے کی صورت میں پیدل چلتے ہوئے کیا تھا، اور اتنا لمبا سفر طے کیا صرف اور صرف علم کی خاطر۔ اور کس وقت کیا تھا؟ اس وقت کیا تھا کہ جب آپ 18 سال کے تھے، اور اس وقت کیا تھا کہ جس وقت آپ کی ماں کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی، 78 ایئرز کی ایج تھی ان کی۔ ایسے وقت میں ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے رہے،
بیچتا ہوں اس کے پاس رہے اور اس کے پاس رہ کر وہ اس کی خدمت کرے، کبھی ضرورت ہو پانی پلائے، کبھی ضرورت ہو تو دودھ پلائے، کبھی دوائی کی ضرورت ہو تو دوائی پیش کرے، کبھی اگر پیر دبانے کی ضرورت ہو تو وہ اس انداز سے بھی خدمت کرے۔ لیکن ایسے وقت میں آپ خود بیان کرتے ہیں، میں تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا، ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا کہ بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا لہذا خلقتا، یہ عبد القادر کے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اب لہذا امرت، اور تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس طریقے سے گھومتے رہو۔ گویا کہ اس بیل کی آواز نے میرے دل میں اتنی اثر کی کہ میں فوراً اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے کہا ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نانا کے دین کو مزید فروغ دینا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کر کے ایک عظیم نور حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو پھر میں گیلان سے بغداد جا کر علم دین حاصل کر کے نانا کے دین کو فروغ دوں، اگر تیری اجازت ہو۔ تو ماں تھی، ہماری طرح نہیں کہ بچے کو مدرسے کے لیے بھیجنا ہو تب بھی بہانے، مدرسے کو بھیجنا ہو تب بھی طرح طرح کی بہانے، بلکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بھیجنے کے لیے تیار نہیں، ہماری طرح نہیں، بلکہ وہ راضی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عبد القادر جا، اگر تیری یہی خواہش ہے اور تو نانا کی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس دین کو فروغ دینا چاہتا ہے تو پھر میں بھی تو سید زادی ہوں، میں بھی تو ان کی نواسی ہوں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جا تو اس سفر پر روانہ ہو جا۔ اور پھر کن جملوں سے الوداع کہا، کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدہ نے اس وقت اپنے بیٹے کو 18 سال کا بیٹا دور دراز کا سفر کرنا ہے، ہماری طرح ایسے دارالعلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہنچے تو طرح طرح کی سہولتیں ہوں، بلکہ آج تو دارالعلوم میں اے سی کا انتظام ہے، بستروں کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے۔ ایسے وقت میں بھی اگر کوئی پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے نہ بھیجے تو پھر سمجھے کہ وہ کہاں پڑھے۔ کس غوث اعظم کا عقیدت مند ہے؟ سرکار غوث اعظم کے وقت میں تو اس طرح سے کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کی ماں راضی ہوتی اور کہتی بیٹا جا۔ جن جملوں سے الوداع کہا، تاریخ نے ان جملوں کو بھی اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ وہ جملے کیا تھے؟ عبد القادر جا، اب ہماری ملاقات دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگی، اب تم اپنی ماں سے ملاقات اب یہاں نہیں، اب آخرت میں ملاقات کرو۔ مجھے بتاؤ کون ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کر، اور وہ بھی 78 سال کی عمر میں، جبکہ وہ خود ان کی خدمت کی محتاج ہے، ایسے وقت میں ان کو جدا کر کے ہم سب کو ان کی ماں نے درس دیا جب باری آئے مصطفیٰ کریم کے دین کی حفاظت کی اور اس کی محافظت کی، ایسے وقت میں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے جدا کر دینا اور مدرسے میں بھیج دینا اور انہیں عالم دین بنانا اور انہیں حافظ قرآن بنا کر ان کے سینے میں نور علم ڈال کر مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرنا، یہ ہم سب کا منصب ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اہم۔ سرکار بغداد کی ماں نے اپنے سے جدا کیا، اب علم کیوں سیکھیں، کیوں گئے اتنا دور کے سفر کرتے؟ میں وہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج ہم علم سے اتنے دور کیوں، ہم علم سے کیوں کتراتے ہیں، جبکہ علم حاصل کرنا میرے لیے، ان کے لیے، آپ سب کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں وہی بات سمجھانے لگا ہوں کہ ہم علم کیوں سیکھیں، علم سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھنا علم نور ہے، چاہے کہیں پر بھی رہو، اس زمین پر رہو تب بھی نور ہے، زمین سے نیچے چلے جاؤ تب بھی نور ہے، قیامت میں اٹھو گے تب بھی نور ہے۔ یہ علم ہم سے جدا ہونے والا نہیں، یہی وہ علم ہے جس کی روشنی میں ہم دنیا سے لے کر قبر سے لے کر آخرت کا سفر اسی روشنی میں طے کرنے والے ہیں اور پھر ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس علم سے ہم دور کیوں بھاگتے ہیں؟ کتنا دور بھاگتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد اگر مولانا گھوم جائے کتاب لے کر تو پھر لوگ اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے کہ ابھی پکڑ کے رکھیں گے اور 7 کلمے سنیں گے، دعائے
دونوں سنیں گے اور دین سنیں گے، اتنے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجلسوں سے اتنی نفرت کہ ہم اس طریقے سے دور رہیں اور علم سے کورے رہیں کہ ہماری نماز بھی درست نہ ہو، نماز جو کہ فرائض میں سے ہے اور اہم الفرائض ہے، جس کا جاننا، جس کا سیکھنا اور سیکھ کر اس کو ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں جہاں ہماری نمازیں درست نہیں، ایسے وقت میں ہم علم سے دور رہیں تو پھر ہم کس منہ سے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے۔ سرکار غوث اعظم کی سیرت تو یہ نہیں ہے کہ وہ مجلسوں سے بھاگتے تھے، سرکار غوث اعظم نے تو کبھی علم سے نفرت نہیں کی، کبھی تو انہوں نے طلب علم سے نفرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو دور دراز کا نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے علم سیکھنے کے لیے پہنچے۔ علم کیوں سیکھیں؟ علم اس لیے سیکھیں نا، قرآن نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہی ہے نا۔ اور پھر قرآن دوسری جگہ کیا فرماتا ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس کو سمجھنا ہے نا تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ذرا سیکھتے، ان سے سمجھتے ہیں ہم علم کیوں سیکھیں۔ وہ خود کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اور عبادت میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ علم حاصل نہ کر لوں۔ میرے رب نے مجھ کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، میں گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب کہ علم حاصل نہ کر لوں۔ میرے رب نے مجھ کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں شکر اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب کہ میں نور علم سے منور نہ ہو جاؤں۔ میرے رب نے مجھ کو صبر کا دامن تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے، میں صبر کا دامن اس وقت تک تھامے نہیں رکھ سکتا جب تک کہ میں عالم نہ ہو جاؤں، میں علم دین سے سرشار نہ ہو جاؤں اور نور علم سے منور نہ ہو جاؤں۔ میرے رب نے مجھ کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بندوں کے حقوق، رب کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ سارے حقوق، بلکہ میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور بڑوں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، غیروں کے حقوق، یہ سارے حقوق ادا کرنے کا حکم میرے رب نے مجھ کو دیا ہے، تو پھر میں بغیر علم حاصل کیے ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا اگر ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا، مجھے شکر ادا کرنا ہوگا، مجھے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوگا، تو سب سے پہلے مجھے علم حاصل کرنا ہوگا، اور جب میں علم حاصل کر لوں گا تو عبادت بھی کر سکوں گا۔ بلکہ خود سرکار بغداد نے کہا ہے کوئی بھی شخص بغیر علم کے عبادت نہیں کر سکتا، جب کوئی عبادت علم کی روشنی میں کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور جو عبادت علم کی روشنی میں نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، اللہ رب العزت اسے ہمارے چہروں پر مار دے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم علم اس لیے سیکھیں۔ کتنا سیکھیں؟ ہم نے تو ضروری علم بھی نہیں سیکھا، فرض کفایہ تو دور کی بات ہے، ہم نے تو ضروری علم بھی نہیں سیکھا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حدیث کی خدمت کی اور حدیث کا علم پھیلایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کتنا علم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو پھر کتنا علم حاصل کریں۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ضروریات علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کی وجہ سے اس پر نماز فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہونے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں تو فرائض ہی یاد نہیں، شرائط ہی یاد نہیں، بلکہ ہمارا معاملہ یہ کہ واجبات ہی یاد نہیں۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے یہ بھی ہم کو پتا نہیں، بلکہ سجدہ سہو کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم کو پتا نہیں۔ اندازہ لگائے نا کہ ہم علم سے کتنے دور ہیں۔ ہم تو دور رہے، افسوس اس پر بھی ہے کہ ہم دور رہے، بلکہ ہمیں اور زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم تو دور رہے، ہم تو اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے، کوئی
توجہ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، یہ پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے۔ الحمدللہ اس جلسے سے پہلے ہم نے آپ کے اس علاقے میں چلنے والے سرکاری کلام مدرسہ جو صفہ کونسل دیادرہ والوں کی طرف سے چلتا ہے، الحمدللہ اس کا امتحان بھی لیا، ہم اسی غرض سے آئے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں ضرورت ہے آپ کی توجہ کی۔ اگر آپ کی توجہ مکمل ہو تو پھر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ الحمدللہ اس سرزمین سے بھی علماء پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ رہی، اگر آپ نے اس کو ضروری سمجھا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، بغداد تو نہیں بھیجنا ہے نا، مصر تو نہیں بھیجنا ہے، بلکہ بھروچ بھی نہیں بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے؟ آپ ہی کے علاقے میں الحمدللہ علماء کام کر رہے ہیں، آپائیں پڑھا رہی ہیں، وہی پر بھیجنا ہے، اسی کے بارے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب بتائیں کہ ہم کس قدر علم سے دور ہیں، حالانکہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کی علمی شان اب آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب آپ بغداد پہنچے، بغداد آپ پہنچے تو آپ کو جس علم کے حوالے سے پتا چلا کہ فلاں شخص فلاں علم میں بڑی مہارت حاصل رکھتا ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچے، زانوِ تلمس طے کیا اور علم دین حاصل کیا، یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے اور اس دور کے بہت بڑے عالم دین بن گئے، بہت بڑے عالم دین، علوم عقلیہ نقلیہ سے آپ فارغ ہو گئے، بلکہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب علم حاصل کر چکے تو اس وقت آپ کے جیسا اور آپ کے جتنا بڑا دور دور تک کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کا معاملہ یہ تھا جس بات پر آپ فتویٰ لکھ دیتے تھے کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس فتوے کو رد کر سکتے تھے۔ آپ اتنی علمی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے بیٹوں ہی سے روایت ہے کہ ہمارے والد محترم دودھ نوش فرما رہے تھے اور آپ دودھ پیتے پیتے پیالے کو نیچے رکھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں ابھی ابھی میرے رب نے مجھ پر علم لدنی کے 70 یعنی 70 دروازے کو کھول دیا ہے اور 70 دروازے میرے لیے اوپن کر دیے گئے۔ علم لدنی کے کتنے دروازے؟ شاید آپ اس کو نہ سمجھے، میں اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں۔ علم لدنی کے 70 دروازے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دروازے کا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اتنا بڑا فاصلہ ہو، اندازہ لگائیں کہ رب کی طرف سے علم کس قدر آتا ہوگا اور آپ کی علمی شان کا اگر ایک دروازہ کھل جائے نا، بلکہ دروازوں تو بہت بڑی بات ہے، اس دروازے سے اگر سوراخ ہی ہو جائے تو ہم بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 50 نہیں، 70 دروازے میرے رب نے علم لدنی کے میرے لیے کھول دیے۔ اچھا، علم کا مرکز کیا ہوتا ہے اور علم کا محل کیا ہوتا ہے؟ دل۔ یہ دل ہی میں علم ہوتا ہے نا، نور اسی میں ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث اعظم کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ جب 70 دروازے یعنی 70 دروازے علم لدنی کے ان کے لیے کھول دیے گئے تو علم کتنا پہنچا ہوگا۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے وقت کے ایک نقشبندی بزرگ وہ کہتے ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک مومن کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کہ عرش سے بھی بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں آدمی کا دل جنرلی نارمل ایک مومن ہو اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، تو جب ایک عام آدمی کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے تو جو ولی ہوگا، جو خاص بندہ ہوگا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا، اور پھر ولیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر سردار اولیاء کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا دل ہوگا ان کا۔ وہ نقشبندی بزرگ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور عرش و کرسی میرے دل کے ایک گوشے میں ایسے پڑے ہیں جیسے میدان میں انگوٹھی پڑی ہو۔ اندازہ لگا اب ان کے دل کا یہ عالم ہے، تو سردار اولیاء تو کہتے ہیں ایک دو نہیں، 70 دروازے علم لدنی کے اللہ رب العزت نے میرے لیے اوپن کر دی اور میرے لیے کھول دی۔
کتنا علم حاصل کیا، کتنا بڑا دل، اور اس دل میں اتنا علم پہنچا، اور پھر یہ علم بات تو علم لدنی کی بات، اور علم ظاہر کا تو یہ عالم تھا جس فن کو اٹھاتے تھے، اور جو فن بھی آپ پڑھاتے تھے، جو پڑھنے والے ہوتے تھے انہیں بھی اس فن کا امام بنا دیا گیا۔ سبحان ابو اللہ۔ الخشاب نحوی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں مجھے جوانی میں علم نحو پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ علم نحو ہے نا، یہ درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن جو گرامر وغیرہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بڑا شوق تھا کہ میں اس کو سیکھوں۔ میں ہر ایک کو پوچھا کرتا تھا کوئی بتاؤ ہو تو کوئی بتاؤ، تاکہ میں اس کے پاس جا کر علم سیکھوں، علم نحو حاصل کروں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ابھی تو سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے پاس جائیں، لیکن میں ان کی دربار میں حاضر نہ ہوا، ان کی مجلسوں میں حاضر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ہوا کہ میں نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں تو صحیح۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو آپ خطبہ دے رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، میں ان کی مجلس میں بیٹھا۔ جب مجلس اختتام پذیر ہوئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا یار یہاں میرا کام ہونے والا نہیں، یعنی جس مقصد کے لیے آیا ہوں علم نو سیکھنے کے لیے، یہ یہاں پورا ہونے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی مجلس سے اٹھ ہی رہا تھا کہ شہنشاہ بغداد میرے دل کی نیت اور راز سے واقف ہو گئے اور کہا رکو تو صحیح، ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح، ٹھہرو تو صحیح، میں تمہیں سبوے کا دور، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں نحو کے، میں تمہیں نحو کے حوالے سے سبوے کا دور دکھا دوں گا، اور میں تمہیں ایک نحوی بنا دوں گا۔ وہ خود کہتے ہیں میں رک گیا، سیکھنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے چند ہی دنوں کے اندر مجھے نحو کا امام بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحو کا امام مجھ کو بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے علمی شان اس قدر عطا فرمائی، اور مجھے علمی شان اس قدر عطا کر کے پھر اس کے اظہار کا مجھ کو موقع بھی عطا فرمایا، اور وہ جو علم پھیلا رہے تھے، علمی شان کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علمی شان، اور ان کی سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات، آپ ایک وقت کے اندر 13 علوم پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کتنے علوم پر؟ ہمارے درمیان علماء بیٹھے ہیں، شاید ہی کوئی عالم اس دن ایسا ہو کہ وہ اس طریقے سے ایک ہی وقت میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن سرکار بغداد شہنشاہ بغداد کا معاملہ یہ تھا، جو جس علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا آپ اس کو اسی علم کا امام بنا دیا کرتے تھے، اور یہ ان کی علمی شان تھی۔ امام اسی وقت بنائیں گے نا جب وہ خود اس کے عالم ہوں گے، جب وہ خود علم حاصل کیے ہوئے ہوں گے، اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ پوری زندگی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں گزری، تعلم العلم وعلموہ الناس، علم حاصل کرو وعلموہ الناس، اور علم لوگوں کو سکھاؤ۔ آپ نے علم سیکھا بھی، جس بزرگ کے بارے میں پتا چلا آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کی علمی شان میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ علم ظاہر پر علم باطن دونوں سے آراستہ تھے، اور آپ دلوں پر گزرنے والے جو خطرات ہوتے تھے اس سے بھی واقف ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ 100 فقیہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اور ان کی بارگاہ میں جا کر ہم ان سے سوالات کریں گے، اور پھر ہم ان کا امتحان لیں گے۔ امتحان بھی کس کا؟ سردار اولیاء کا، سردار اولیاء کا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ خطبہ دے رہے تھے، جب ان کی مجلس میں پہنچے تو ان کے سینے سے ایک نور نکلا جو تلوار کی مانند تھا۔ کہتے ہیں ہم 100 آدمی جو 100 سوال الگ الگ لے کر گئے تھے، ہمارے سینوں سے وہ روشنی گزرتی ہوئی گئی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سینے ہی خالی ہیں، اور ہم اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ ہم تو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ کہلاتے تھے، اور ہمارا تو سینہ ہی خالی ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کا خزانہ لوٹ لیا جائے اسی کو اس کا اندازہ ہوگا نا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ادھر سرکار بغداد ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں،
یہاں تک کہ پھر یہ ہوا کہ آپ نے ہر ایک کو قریب کیا اور پھر انہیں قریب کر کے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے الگ کیا، اور صرف سینے سے الگ نہیں بلکہ کہا سن تیرا یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے، تیرا یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے، تیرا یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے۔ سوئے سو فقہا جو وہاں پر پہنچے تھے امتحان کی غرض سے، ان کو سینے سے لگا کر سوئے سو فقہا کا الگ الگ جواب آپ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے سے لگانے کی وجہ سے رب قدیر نے وہ علم بھی انہیں عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کے در علم ظاہر اور علم باطن سے نوازا۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے، بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بڑی بڑی تصنیفات آپ کی موجود ہیں۔ آج بھی لوگ اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کتنے بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہونے والا تھا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو گرم کیا جاتا ہے نا پانی، غسل کے لیے پانی جو گرم کیا جائے تو لکڑیاں نہ لانا، لکڑیاں جمع نہ کرنا۔ میں نے کتابیں اور حدیث کی کتابیں لکھنے کے لیے جو قلم تراشے ہیں نا، قلم تراشنے کا مطلب ہوتا ہے پینسل کیسے تراشتے ہیں اور اس سے جو کچھ اس کا چھلکا نکلتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں نا پینسل کا چھلکا، تو اس وقت بھی لکڑی کا قلم ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو چھلتے چھلتے جو بھی اس کا تراشا جمع ہوا ہے نا وہ ایک کونے میں اتنا زیادہ پڑا ہے، اسی کو جلانا اور اسی کے ذریعے میرے غسل کے پانی کو گرم کرنا۔ ان کی وصیت کے مطابق اب اندازہ لگائیں، ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا تو آدھے تراشے ہی سے پانی گرم ہو گیا۔ کتنا لکھا ہو، کتنا لکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں وہ بھی سرکار غوث اعظم کی معترف نہیں تھی، وہ بھی معترف نہیں تھی سرکار غوث اعظم، ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے بلکہ کبھی کبھی تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کے دوست نے کہا کہ چلو تو صحیح آج ان کی علمی مجلس سجنے والی ہے، ذرا اس میں حاضری تو دے، وہاں پہنچے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ ان پر تنقید کرتے ہیں اور آپ ان کی مجلس کو پسند نہیں کرتے، لیکن میرے لیے ایک مرتبہ آئیے تو صحیح، ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح، جب وہ بولتے ہیں تو کیسا بولتے ہیں، جب علم دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں۔ میں اپنے دوست کی اصرار پر ان کے ساتھ چل دیا، مجلس میں پہنچا تو ایک قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے تفسیری نکات یعنی ایک ایک تفسیری نقطہ بیان کرنا شروع کیا اس آیت کریمہ کا۔ ایک کونے میں بیٹھے کیونکہ اس وقت ان کو زیادہ دلچسپی تو تھی نہیں، وہ دوست دور بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے پہلا نقطہ بیان کیا تو دوست نے اشارہ کیا، یعنی کہ اس تفسیر کو جانتے ہو جو انہوں نے بیان کیا؟ کہا جانتا ہوں، یہ انہوں نے جو بتایا نا وہ جانتا۔ پھر دوسرا نقطہ بتایا، پھر اشارہ کیے، کہا یہ کہتے ہیں کہ 11 تک پہنچے تو 11 تک ان کے دوست کے اشارے پر انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں۔ پھر 12ویں سے ان کو بھی پتہ چلنے لگا سرکار بغداد کے علم کا عالم کیا ہے۔ 12واں نقطہ، 13واں، 14واں، 15واں، یہاں تک کہ اسی آیت کریمہ کا 40 نقطے آپ نے بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، ابن جوزی جیسے عالم بھی ان کے علم کے معترف ہو گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا میں اپنے پچھلے جتنے بھی کرتوت ہیں سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور سرکار بغداد کے معترفین اور ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 11 نقطے تو مجھ کو معلوم ہے تفسیر کے، اب وہ بھی کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن سرکار بغداد نے کتنے نقطے بیان فرمائے؟ 40 نقطے اسی آیت کریمہ کے بیان فرمائے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ قرآن کی کتنے بڑے عالم تھے، اور ہم اسی غوث اعظم کے چاہنے والے برسوں سے نیاز پر نیاز کیے جا رہے ہیں، ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات میں مجھ کو بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ افسوس کی بات کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں، ہمارے غوث اعظم ایک ایک آیت کے 40 نقطے بیان کریں اور ہمیں سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو تو یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ان کے نام پر صرف نیازیں کھائیں؟ بہت اچھا کام ہے کہ ہم ان کا صدقہ کھائیں، انہی کے صدقے میں جیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم سے کم قرآن کی تفسیر بعد میں پہلے قرآن کی تلاوت تو صحیح سے کرنا آنا چاہیے۔
قرآن تو پڑھ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کے سامنے جب وہ کہے مسلمان ہو تمہاری کتاب قرآن ہے ذرا پڑھ کر تو دکھاؤ، کیا کریں گے؟ یہ پڑھیں گے، یہ کریں گے۔ کم سے کم اتنا تو قرآن پڑھنا سیکھ لو کہ ہم اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے 4 درجے ہیں، ایک تو اس کو پڑھنا، ایک حفظ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ سب سے بڑا مرتبہ تو یہ کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کی بات تو بہت دور کی ہے، یہاں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ دیکھو نیاز کا انکار کر دینا ہے، میں خود نیازیں کھاتا ہوں، نیازیں کراتا بھی، نیازیں کھاتا بھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں تو کم سے کم اس نیت سے تو کھائیں کہ یہ نیاز میں کھاؤں تاکہ قرآن کا عالم بھی بن جاؤں، قرآن پڑھنا بھی میں جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی سیکھوں۔ ہم نے تو قرآن کی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں مخصوص کر لی ہے۔ یاسین شریف، بس تو یاسین شریف، یاسین شریف بھی ہم پڑھتے تو اس لیے تاکہ موت ہماری آسان ہو۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ بھئی قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، پڑھے گا نہیں تو ہدایت کیا پڑھے گا؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، یہ اے سی یا فریج یا جو بھی آج مشین لیا جائے نا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہم کو ایک بک بھی دی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم مشین چلانا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کیٹلاگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیٹلاگ کہتے ہیں نا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے کیٹلاگ ہے۔ میرے رب نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تاکہ اس دنیا میں ہم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، اور رب کا کرم تو دیکھیں، اسی کتاب کو سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی ذات آتا ہے۔ اور آدمی بھی آتا ہے نا کمپنیوں کی، ایل جی کی طرف سے فریج کیسے چلانا سکھاتا ہے نا، کیٹلاگ بھی دیا، آدمی بھی بھیجا۔ یہی کام ہمارے لیے ہمارے رب نے بھی کیا ہے، لیکن مشین کی فکر ہے بغیر کیٹلاگ دیکھے نہیں چلائیں گے۔ بگڑ گیا تو ارے یار 25,000 کا مشین، بگڑ جائے گا تو دوسرا خرید لیں گے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، گزر گئی، بغیر قرآن پڑھے، بغیر عبادت کیے، بغیر رب کی عبادت کیے، بغیر علم حاصل کیے، یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اگر مشین بگڑ گیا دوبارہ خرید سکتے ہیں، زندگی ختم ہو گئی تو پھر انا للہ ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی ملنے والی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس کا احساس اتنے بڑے ہو گئے ہمیں قرآن، بلکہ اس کی اہمیت پر کیا گفتگو کروں۔ ہماری نماز بھی اس وقت مکمل نہیں ہوتی جب ہم صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے۔ اس کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو یار، اس کو سمجھنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہم کو صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، بلکہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا۔ قل بڑے کاف سے جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب آپ فرمانا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا کاف ادا نہ کرے اور کاف پڑھے، علماء بیٹھے ہیں اور قل کی بجائے کل کہے چھوٹے کاف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب کھا لیجئے، معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ بڑے قاف سے قلب کہتے ہیں دل کو، اور چھوٹے قاف سے قلب ہوتا ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اگر قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر قلب آیا ہے بڑے قاف سے، اور قلب پڑھیں گے تو دل مانا ہوگا یا کتا مانا ہوگا، اندازہ لگا کتنی اہمیت ہے اس کی۔ لیکن ہم اس سے کوڑے، ہم اس سے بہت دور، ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے نیازیں تو بہت کھائیے، لیکن کھانے سے پہلے سرکار غوث اعظم کی اس سنت پر بھی عمل کیجئے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر پہلے علم دین حاصل کیا تھا اور علم پھیلایا تھا۔ علم حاصل کیا، سینے کو منور کیا اور دوسروں کے سینوں کو منور کیا۔ یہ ان کی علمی شان۔ بلکہ آپ کے ایک شاگرد بغداد سے غائب ہوئے، کئی دن تک غائب ہے۔ عبداللہ جبائی نے اس کو روایت کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص غائب رہا تو کئی دنوں کے بعد ملا تو عبداللہ جبائی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا اتنے دن کہاں گیا تھا بھائی، نظر نہیں آیا،
نظر نہیں ہے کہاں گئے تھے؟ کہا میں بلاد مشرق و مغرب میں گھومتا رہا، کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس کے پاس، علم حاصل کرتے کرتے پھر آج میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں کتنوں کے پاس گئے؟ کہا 360 مشائخ کے پاس گیا، 360 عالم و بزرگوں کے پاس گیا اور علم حاصل کیا۔ کہا کیا ملا؟ کہا کہ جس کے پاس بھی گیا اس کی زبان سے آخر میں یہی سنا، عبد القادر جیسا کوئی عالم آج نہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا، عبد القادر جیسا عالم اس روئے زمین پر ابھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے سرکار غوث، یہ ان کی علمی شان تھی، یہ ان کا علمی مقام تھا۔ اور پھر آپ نے جب یہ علم سیکھا، حاصل کیا، پھر آپ نے اس کو پھیلایا، آپ نے اس کو پھیلایا، بلکہ آپ کے مدرسے کا نام مدرسے قادریہ تھا، جو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے آپ کو ملا تھا۔ آپ اسی میں درس دیتے تھے، لوگوں کو عالم بناتے تھے۔ جانتے ہیں آپ ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ 7 سال 8 سال نکال دیے، کھائے پیے بڑے ہو گئے اور پھر فارغ ہوئے۔ وہ اپنے وقت کے علامہ اور امام بنا کر وہ فارغ کرتے تھے، وہ اپنے وقت کے امام فن ہوا کرتے تھے۔ 3000 کتنے؟ 1,00,000 آپ کے شاگرد ہوئے۔ کتنے؟ 1,00,000۔ ایک شاگرد اگر ہم کو نصیب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ آپ کے 1,00,000 شاگرد تھے، ہر سال 3,000 طلبہ فارغ ہوتے تھے۔ آپ نے آخری زندگی علم دین پھیلانے میں گزار دی، یہاں تک کہ پہلے آپ واز نہیں کرتے تھے، اور جب آپ واز نہیں کرتے، دیکھو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ علم سیکھنے تو علم 2 طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے، قصب سے دور دراز جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے محنت کرو۔ اور دوسرے علم کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس حاضر ہو اس کا ادب کرتے ہوئے اس کی محبت کے ذریعے علم حاصل کرو۔ سرکار بغداد نے یہی سب سکھلایا ہے، کس طریقے سے ان کو یہ فیض ملا۔ آج ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اگر نظر کرم فرما دیں تو ہم بھی اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارے سینے میں بھی علم منتقل ہو جائے، ہم اس بات کے قائل ہیں۔ اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ ادب کرتے تھے، ادب بجا لاتے تھے، نگاہ پڑتی تھی، وہ بھی عالم ہو جاتے تھے، اس علم میں نور پیدا ہو جاتا ہے، نخار پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکار بغداد ابتدا میں واز نہیں کرتے تھے، آپ کا معمول نہیں تھا واز کرنے کا، لیکن ایک مرتبہ ظہر سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے خواب میں، اور خواب میں اگر کہا بیٹا دیکھو، کیا کہا بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے، تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں اجمی ہوں اور یہ سب عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ جب آپ نے اس کا اظہار کیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کے منہ میں، آپ کے دہن مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا 7 بار۔ کتنی مرتبہ؟ حضور نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 بار۔ اندازہ لگا کہ وہ لعاب دہن جس کے ذریعے کھارا پانی بھی میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن کے جب کسی کنویں میں ڈالے تو اس کا پانی بھی اوپر آ جائے، وہ لعاب دہن جب کسی کھانے میں ڈالے تو وہ ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پہنچا اور 7 مرتبہ پہنچا، آپ نے وہ فیض انہیں عطا فرمایا، اور ظہر کے بعد وہ خود کہتے ہیں ظہر کے بعد مولا کائنات تشریف لائے اور کہا کہ تم واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے وہی شکایت کی، میں اجمی ہوں، میں عربیوں کے سامنے کیا بیان کروں؟ کہا انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن میں۔ میں نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ، کہا یہی تو ادب ہے کہ ہم حضور کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کا معمول تھا، حضور جب منبر پر بیٹھتے تھے تو اوپر کی زینے پر بیٹھتے تھے، جب حضور تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے بھی نیچے بیٹھنے لگے، عمر فاروق ان سے بھی نیچے بیٹھتے تھے، حضرت عثمان ذو النورین ان سے بھی نیچے بیٹھتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، وہ برابری کرنے والے نہیں تھے، وہ ادب کرنے والے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس لعاب دہن کی برکتیں سرکار غوث اعظم میں کس قدر جمع ہو گئی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے واز کرنا شروع کیا، ابتدا میں چند ہی لوگ بیٹھتے تھے، لیکن جب لوگوں کے نزدیک اس کا شہرہ پہنچا اور مشہور ہوئے تو کہتے ہیں کہ مسجد سے نکل کر باہر بازار میں، بازار سے بھی نکل کر عیدگاہ میں، عیدگاہ سے بھی نکل کر میدان میں آپ کو وہ جلسہ منتقل کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کی علمی مجلس
مجلس میں 1-1 لاکھ سے زیادہ لوگ دور دراز سے فونس کے ذریعے آتے تھے، کوئی سواری پر آتا تھا اور آپ کی علمی مجلس میں حاضری دینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا تھا، اور ایک وقت میں 400 علماء آپ کے ملفوظات لکھنے کے لیے وہاں پر طے ہوا کرتے تھے اور تیاریاں 400 علماء وہاں تیار، اتنی بڑی علمی شان اللہ رب العزت۔ اور پھر کیوں نہ ہو وہ لعاب دہن ذرا دیکھیں تو صحیح کس کا تھا؟ سرکار مولا کائنات جن ہیں، باب مدینۃ العلم کہا گیا، جن کے علم کا عالم یہ ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہو اور مجھے اجازت مل جائے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں جتنی کہ کتاب تورات کی شرح ہوا کرتے تھے۔ تورات کی شرح کتنی تھی پتہ؟ 40 اونٹوں پر شرح تھی۔ میں اتنی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اندازہ لگا کہ ان کو علم کتنا ہوگا۔ بلکہ آپ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو توریت والوں کو توریت، انجیل والوں کو انجیل کا علم، جو وہ مجھ سے سوال کرے میں ان سب کو اس کا علم عطا کروں۔ ان کا لعاب دہن سرکار بغداد کی موئے اقدس میں پہنچا، دہن اقدس میں پہنچا تو پھر آپ نے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے درمیان واز کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں ہزاروں کافر اسلام سے وابستہ نہ ہوئے ہو، اور کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں گنہگار نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ 5,000 گنہگار آپ کی مجلس میں توبہ کیا کرتے تھے اپنے گناہوں سے۔ یہ ان مجلسوں کا عالم تھا۔ یار آج کی اس گفتگو کا جو معاصر اور جو سبق ہے وہ یہی ہے، جس علمی شان سرکار بغداد کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ہم ان کے نام لے رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ان کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ دور دراز کا سفر طے کرتے تھے، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس چچا کے بیٹے تھے، وہ خود کہتے ہیں مجھ کو اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں کے پاس فلاں حدیث ہے یا فلاں آیت کریمہ کا یہ تفسیری نکتہ ہے، میں اس کے گھر جاتا تھا، گھر کا دروازہ بند ہوتا تو میں کھٹکھٹاتا نہیں تھا، میں اس کو اٹھاتا نہیں، باہر نہیں بلاتا تھا، میں اس کی اوٹی پر ہی وہیں پر آرام کرنے لگتا، یہاں تک کہ دھول میرے چہرے پر آ کر گرتی تھی۔ جب وہ آتا باہر مجھے دیکھتا اور کہتا کہ آپ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہم کو بتا دیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ کہا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس فلاں حدیث ہے، بس میں اسی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات کر، حضرت عمر فاروق دیکھو آج لوگ بہانہ بناتے کیا کرتے، دکان پر بھی تو جانا رہتا ہے، کمپنیوں پر بھی جانا رہتا ہے، چاہیے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے، کمائیے دنیا میں، چونکہ بال بچوں کو پالنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، لیکن ان کے پالنے کے حوالے سے بھی علم ضروری ہے، کون سا کمائے، کیسا کمائے، کیسے حاصل کریں، کہیں ٹوپیاں تو نہیں پہناتے، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے، کہیں حرام تو نہیں کماتے، یہ سب سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کمائیے، جو کچھ کما سکتے ہیں حلال چیزوں میں سے آپ کمائیے۔ اس وقت بھی تو لوگ کماتے تھے، ابو بکر صدیق اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، عمر فاروق بھی تو تجارت کیا کرتے تھے، کیا معاملہ تھا، ان کی کیا شان تھی؟ کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس، جو کہ ذریعہ معاش کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، اگر باہر نکلتے تو حضور کی مجلس چھوٹ جاتی تھی، اور اگر وہی رہتے تھے تو علمی مجلس مل جاتی تھی۔ اب باہر جانا بھی ضروری تھا، کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک دوست بنایا تھا اور ان سے کہا تھا تو بھی تجارت کرتا ہے، میں بھی تجارت کرتا ہوں، میں بھی کام کرتا ہوں، اور اگر ہم دونوں چلے جائیں گے تو دونوں مجلس سے محروم ہو جائیں گے، ایک کام کر دیں، ایک دن حضور کی مجلس میں تو رہے گا، جو تو سیکھے گا وہ مجھ کو بتائے گا، اور ایک دن میں جاؤں گا، میں جو سیکھوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا علم حوالے سے، اور ہم اتنی کوڑے ہیں اور اتنی دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، ان کو مدرسوں میں بھیجیں، خود بھی علم حاصل کریں۔ یہ زندگی فانی ہے، کب آنکھیں بند ہو جائے، کیا آپ نے نہیں سنا
ابھی تو وہ بات کر کے گیا ہوتا ہے، پھر فون آتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، ابھی تو بات کر رہا تھا۔ یہی تو ہماری زندگی ہے، آنکھیں بہت جلدی بند ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ جو کچھ بھی کام آئے گا وہ علم دین ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی محبت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اچھی اچھی عادتیں ہیں وہ لینا، یہ سب ہم کو کام آئے گا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، جب ہم علم کے حوالے سے کوشش کریں گے تو یہ باتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ علم سے کورے رہ کر دنیا سے چلے جائیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہے کہ جو علم کو اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے۔ آپ کے علاقوں میں عالم دین ہونے چاہیے، ہر گھر میں عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالم دین پورے قبیلے کے ایمان کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ وہ دور آنے والا ہے کہ لوگ ترسیں گے اماموں کے لیے، لوگ ترسیں گے عالموں کے لیے، لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر علماء کے محتاج ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں افسوس ہوگا اس بات کا، کاش کہ میں اپنے بچوں کو بھی عالم دین بناتا تھا۔ اگر 3 بچے دیے ہیں تو 2 بچے اگر علم دین، ضروری علم دین حاصل کر کے پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے، تب بھی ایک کو عالم دین ضرور بنائے۔ ہر گھر سے ایک عالم دین ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے ایمان کا محافظ ہو سکے، ہم اس سے حرام اور حلال کا فتویٰ پوچھ سکیں، ہم اس سے پوچھ سکیں کہ علم کیا ہے، علم کی روشنی کیا ہے، صحیح صحیح شریعت کیا ہے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو، ہمارے مسلک کی حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ یہ اور اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے گھر میں بھی عالم دین ہو۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی سرکار بغداد کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔